السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا جو کہ وہ بندہ اصل حالت میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غلو کرنا یا مبالغہ آرائی کرنا۔ مبالغہ آرائی کرنا حرام ہے اسلام میں۔ کسی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا جو کہ اصل میں وہ نہیں ہے، تو یہ ایسا کام کرنے والا وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنی عامر کے وفد میں شریک ہو کر حاضر ہوا، تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردار تو اللہ ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ آپ بزرگی کے اعتبار سے ہم سب سے افضل ہیں اور بخشش میں سب سے زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اس سے کچھ کم کہہ لو اور تمہیں شیطان اپنا قائم مقام نہ بنا لے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف القاب سے پکارنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اپنا قائم مقام نہ بنا لے۔ گویا جو بندہ کسی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے تو وہ شیطان کا قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ شیطان ہی ہو جاتا ہے۔ قائم مقام کا مطلب ہے کہ شیطان کی غیر موجودگی میں شیطان کا کام کرنے والا۔ تو گویا مبالغہ آرائی کرنا تو یہ شیطان ہی کا کام ہے، اور جو بندہ کرتا ہے وہ شیطان کا قائم مقام ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مبالغہ آرائی کرنا، غلو کرنا، بڑھا چڑھا کر بہت ہی آگے لے جانا کسی کو، اور جو کہ وہ نہ ہو اور اس کو وہ کچھ کر کے بتا دینا کہ یہ تو یہ ہے، تو یہ سارا وہ بندہ کرتا ہے جو شیطان کا کام کرتا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے والے سے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی کاٹ دی۔ پھر 3 دفعہ آپ نے اسی طرح فرمایا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن ہی کاٹ دی۔ افسوس ہے تم پر کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن ہی کاٹ دی۔ تو 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم کسی کی تعریف کرنا ضروری سمجھو تو اس طرح کہو کہ میں فلاں شخص کی نسبت یہ خیال رکھتا ہوں یا فلاں شخص کو ایسا سمجھتا ہوں، اور اللہ حقیقت حال سے خوب واقف ہے، وہی حساب کرنے والا اور خبر دینے والا ہے۔ اور یہ بھی اس صورت میں کہے جب کہ وہ اس شخص کی نسبت ایسا ہی خیال رکھتا ہو۔ کسی شخص کی نسبت یقین کے ساتھ بندہ یہ حکم نہ لگائے کہ وہ یقیناً ہی ایسا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا بندہ کسی شخص کے بارے میں جو خیال رکھتا ہے وہ بتائے، اور خیال بھی اس کے موافق ہونا چاہیے، ورنہ وہ پھر تہمت بن جائے گی، اور یا پھر وہ غیبت بن جائے گی، چغلی بن جائے گی، یا ایسی بات بن جائے گی جو کہ لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ
بندہ جو ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے نے کسی کی تعریف کی بڑھا چڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا کہ تو نے تو اپنے بھائی کی گردن ہی کاٹ دی۔ مقصد یہ ہے کہ تعریف ہی اتنی لمبی چوڑی کر دی تو نے، تو اس کی گردن ہی گویا کاٹ دی۔ تو فرمایا کہ بندہ کسی کے بارے میں بات کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے، اپنا خیال بتائے کہ میرا خیال اس بندے کے بارے میں یہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا خیال بھی نہ بتائے، کیونکہ وہ بعض اوقات وہ خیال غلط ہو تو وہ غیبت بن جائے گی، چغلی بن جائے گی، یا وہ بہتان بن جائے گا، یا تہمت بن جائے گی، تو وہ اور زیادہ گناہ ہوگا۔ تو بہتر عمل یہ ہے کہ جو ہے نا وہ فضول باتیں بندہ نہ کرے، اور جو ضرورت کی بات ہو بندہ کرے، اور اس کے علاوہ کچھ نہ۔ اگر کسی جگہ کسی بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں بندہ گمان رکھتا ہے جو غالب گمان ہے، اور وہ اس کے ساتھ یہ کہہ دے کہ یہ میرا خیال اس بندے کے بارے میں ایسا ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو کیونکہ بعض بندے اگر غلط بھی ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر میں توبہ کر لیتے ہیں تو وہ ہم سے بھی اچھے ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کو ان کی توبہ قبول کر لے تو وہ معصوم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان کے بارے میں اگر بات کرتے رہیں تو پھر وہ گناہ کی بات جو ہوگی وہ پھر ہماری طرف ہی لوٹ آتی ہے۔ تو اس لیے بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں گمان بندے کو اچھا کرنا چاہیے۔ اب آگے اللہ کی مرضی ہے، جو کہ وہ بندہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں سارا علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کو ہوتا ہے، اور ہم نہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں بندے کے بارے میں کہ وہ کیا کرتا ہے، نہ ہمیں بندے کی پوری معلومات ہوتی ہے۔ یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، دل میں کچھ ہو باہر کچھ ہو تو وہ منافق ہے۔ یعنی بندہ زبان سے کوئی بات کرتا ہے اور دل میں وہ بات نہیں ہے تو پھر وہ منافق ہے۔ اس لیے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ بہتر بندہ نہیں ہوتا، اور وہ زبان سے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے بندے کو احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، زبان کھولنے سے پہلے سوچ لے بندہ۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود تھی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مسلم شریف سے ہے، یہ ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو مبالغہ کے ساتھ تعریفیں کرتے ہیں تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبالغہ کے ساتھ جو تعریف کرتا ہے ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی غلط تعریف کر رہا ہے مٹی لے کے تو اس کے منہ میں ڈال دو، یہ بات نہیں ہے۔ خاک ڈال دو کا مطلب ہے اس کی گفتگو نہ ہی سنو، یعنی اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ نہیں کہ اس کے منہ میں آپ مٹی بھر لیں اور اس کے منہ میں ڈال دیں، چلو بھی اس کے منہ میں ڈالو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے منہ میں خاک ڈال دو، ہم خاک اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو یہ تو لڑائی ہو جائے گی، اور لڑائی جو ہے وہ تو پسند ہی نہیں ہے نہ اللہ کو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے جب منہ میں خاک ڈالنے کا مطلب ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ان کی باتیں سنو ہی نہ، اور جو توجہ ہی نہ کرو ان کی طرف۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو مبالغہ کے ساتھ تعریفیں کرتے ہیں، یعنی کسی کی تعریف بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں، تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی مطلب ہے ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ان کی باتیں نہ سنو اور ان کی طرف توجہ نہ کرو، بلکہ ایسے بندے کا اعتبار ہی نہ کرو، کیونکہ بہتر عمل ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ وہ شامت کرنے والا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس کو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا وہ شیطان کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، لہٰذا ہمیں ایسے بندوں سے احتیاط کرنی ہے جو دوسروں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو،
یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جیسا کہ عیسائیوں نے ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے ابن مریم کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ بخاری شریف میں موجود ہے، تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کریں، تو تعریف نہ کریں۔ عیسائی تھے، دیکھیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعریف کی، مبالغہ کیا، کراتے 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 استغفر اللہ نعوذ باللہ، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جبکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ اس کا بیٹا ہے تو نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ذات ہے، نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے، اس کی تو شان ہی بہت عظیم ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی چڑھایا آگے، بات کر کر کے مبالغہ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا وہ اب کہتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ دیکھیں، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور میری تعریف میں مبالغہ نہ کیا کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم مبالغہ کرتے کرتے مجھے بھی کوئی شریک بنا دو اللہ کے ساتھ، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے ہیں، تو اس میں سب سے عظیم مخلوق اللہ کی جو کہ پیارے انسان ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ پیدا کرنے والا خالق ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم تو دیکھیں نا مسلمان ہیں، اور ہم تو یہی مان رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا خالق ہے، مالک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، اور مخلوق میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو یہ ایمان اچھا ہے، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ تو یہ بات بھی نہیں مانتے نا، وہ تو اللہ کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں، اولاد بنا دیتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ گناہ ہے، اور یہ جو ہے اس طرح شرک والی باتیں جو ہیں، وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک سے باز رہنا، دور رہنا، میری تعریف میں بھی اللہ کے ساتھ مجھے نہ ملا دینا، جس طرح کہ عیسائیوں نے ملایا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کریں تو ہم یہی کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، اور یہ سب سے بہترین بات ہے، کیونکہ اور مخلوق میں اللہ کے حضور سب سے اعلیٰ ہیں، اور کیونکہ آپ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ کی شان بہت عظیم ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من جملہ اللہ کی تعظیم سے ہے، یعنی جو بھی کسی کو کوئی تعظیم یا عزت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بوڑھے مسلمان آدمی کی عزت کرنا اور قرآن مجید پڑھنے والے کی بھی عزت کرنا، لیکن غلو نہ کرنا۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے بڑھا چڑھا کر کسی کو بہت کچھ کہہ دینا اس کی شان میں، اور کسی کو کچھ کہہ دینا۔ غلو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عزت کرنے کا حکم ضرور فرمایا ہے کہ بوڑھے بندے کی عزت کرو، قرآن مجید جو پڑھنے والا ہے اس کی عزت کرو، اور آگے فرمایا اور عادل بادشاہ کی عزت کرو۔ تو عادل جو بادشاہ عدل کرتا ہے، یعنی انصاف والا ہے، اس کی بھی عزت کرو۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو گویا یہ عزت ضرور کرو، لیکن عزت میں یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کر دو کہ اس کی جو ہے وہ ہڈی پسلی بھی، وہ کیا کہتے ہیں، بڑھا چڑھا کر بھی وہ بھی اس کی عظمت اتنی کر دو کہ اللہ معاف کرے۔ تو یہ جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کسی کی عزت اور شان میں مبالغہ جو ہے
وہ نہیں کرنا۔ مبالغہ، عزت ضرور کر سکتے ہیں، الفاظ عزت کے ضرور استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، بلکہ مسلمان جو ہے اس پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں، اس میں حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بلائے تو اس کو اچھے نام سے بلائے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، نام اچھا کر کے بلائے اور عزت کے ساتھ بلائے، اور اس طرح عزت احترام دینا بہت اچھا ہے۔ لیکن کسی کو عزت احترام میں اتنا آگے یعنی بڑا کر کے بولانا یا کہنا جو کہ وہ اس میں بات ہی نہ ہو، اور اس کو کہتے ہیں غلو کرنا یا مبالغہ کرنا۔ مبالغہ آرائی جو ہے وہ اسلام میں منع ہے اور شیطان کا کام فرمایا گیا ہے۔ تو بندہ جو ایسا کرتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں شیطان کا قائم مقام ہوتا ہے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے دنیا کی حقیقت دکھا دے۔ تو ہم اگر دعا کریں گے، کیونکہ دنیا میں حقیقت جو ہوتی ہے نا وہ نظر اس وقت آتی ہے جب اللہ مہربان ہوتا ہے، ورنہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کی چیزوں کو رنگ دے کر اور بہت سارے بہروپ کے ساتھ اس کو مختلف کر کے دکھاتا ہے، تو وہ جو ہے نا بندہ پھر اسی کو سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ وہ بات نہیں ہوتی، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے بھیجا ہے، جو کچھ موجود ہے، سب کی حقیقت ہمیں دکھا دے، تاکہ ہم رہنمائی اور ہدایت کے ساتھ چل کر اس دنیا میں اور آخرت میں مشرف ہوں، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دنیا کی چیزوں کی حقیقت دکھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو حقیقت حال دل میں آ جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کسی کے بارے میں اپنی طرف سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ وہ بات غلط ہو، جھوٹی ہو جائے اور بندہ پھر شرمندہ ہو بعد میں، اور غیبت بن جائے تو اور زیادہ مصیبت بنے، پھر چغلی بن جائے یا پھر بہتان اور تہمت بن جائے، یہ تو پھر اور بڑا جرم ہو جائے، حقوق العباد بھی سلب ہو جائیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں اگر غالب گمان ہو تو پھر بندہ ساتھ یہ کہے کہ میرا گمان، میرا خیال اس کے بارے میں یہ ہے، لیکن ساتھ یہ کہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ آخری حد ہے۔ بہتر ہے کہ بندہ کسی کے بارے میں اپنے ریمارکس یا اپنا خیال جو ہے وہ اس طرح کھلم کھلا نہ دے۔ اگر بہت بڑی ضرورت ہو تو پھر بندہ کہے کہ میرا خیال ایسا ہے، اس کے بارے میں باقی اللہ جانتا ہے، تو یہ بہتر عمل ہوگا۔ تو مبالغہ آرائی جو ہے اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔